الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں دو قسم کے ایکسٹریمسٹ پائے جاتے ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جو سرے سے تصوف اور صوفیہ کے خلاف ہیں، دوسرے وہ یہ کہ جو تصوف اور طریقت کو سنت کے علاوہ کوئی اور راستے کو سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے کہ جو اللہ سے ملا دے گا، جو اللہ کے قریب کر دے گا، اور اس کو وہ طریقت سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ دونوں نظریات کہ جو سرے سے تصوف کا انکار کرتے ہیں اور دوسرے وہ کہ جو حد سے تجاوز کرتے ہیں، یہ افراط و تفرید کا شکار ہیں اور غلط ہیں۔ جو ان میں صحیح راستہ ہے وہ درمیانی راستہ، وہ یہ کہ حق کا معیار قرآن و سنت ہے، جو قرآن و سنت کا عامل ہے وہ حق پر ہے، اور جتنے صوفیہ ہیں، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، وہ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں، چاہے وہ غوث پاک ہوں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، یا حضرت جنید بغدادی، داتا گنج بخش اجمیری، امام غزالی، حضرت مجدد الثانی، حضرت خواجہ بختیار کاکی، خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ تعالی، جتنے بھی بزرگان دین ہیں وہ سب قرآن و سنت کے عالم بھی تھے اور اس پر عمل بھی پابندی کے ساتھ کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی، فرض نماز کے علاوہ نوافل کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ انہوں نے رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھے، حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد، اس میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ لیکن آج ہمارا کیا ہے کہ آج لوگوں نے ایسے لوگوں کو پیر بنا لیا جو نہ قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں۔ جو بھی پیر کامل ہوگا یا اللہ کا ولی ہوگا یا صوفی ہوگا، وہ قرآن و سنت کا پابند ہوگا، قرآن و سنت پر سختی سے عمل کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت رکھے گا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، اگر تم نے انہیں مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کی نبی کی سنت۔ اس روایت کو امام حاکم نے روایت کیا۔ بزرگان دین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ ہوا میں اڑتا ہے اور پانی پر چلتا ہے، لیکن اس کا عمل شریعت کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو اس کے دھوکے میں مت آنا، اس کی جال سازی میں مت آنا۔ تو ہمیں بھی کسی کو پیر بنانے سے پہلے اس کا عمل دیکھ لینا چاہیے، اس کا عقیدہ دیکھ لینا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حوالے سے کہ تصوف و طریقت کیا ہے پورا ایک رسالہ لکھا ہے، اور اس میں بیان کیا ہے کہ جو یہ سمجھے کہ طریقت قرآن و سنت کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ ہے، یا قرآن و سنت کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے جو اللہ سے ملا دے گا، تو وہ جہنمی راستے پر چل رہا ہے۔ ہمارے ملک میں انجینئر علی مرزا صاحب ہیں کہ جو اولیاء کرام کے لیے کشف و الہام نہیں مانتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہوا ہے، کشف و الہام کا نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آیا، تم سے پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جنہیں الہام ہوتا تھا، اگر میری امت میں اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ اب آپ نے یہ واقعہ پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ میلوں دور اسلامی لشکر لڑ رہا تھا، تو آپ نے اس کو ملاحظہ کیا، یہ کشف تھا کہ میلوں دور جو مسلمانوں کو لشکر لڑ رہا تھا، آپ نے اس کو ملاحظہ کیا، یہ کشف کے ذریعے ہوا نا۔ تو الہام اور کشف یہ بعض صحابہ کرام سے ثابت ہے، اسی طرح بعض اولیاء کرام سے بھی ثابت ہے۔ اور جو لوگ کرامات اولیاء کے منکر ہیں، یعنی کرامت اولیاء کو نہیں مانتے اور یہ سب قصے کہانیاں سمجھتے ہیں، جھوٹی قصے کہانیاں سمجھتے ہیں، تو ان سے کہا جائے کہ ان سے پوچھا جائے کہ حضرت آصف بن برخیہ جن کا واقعہ سورہ نمل میں موجود ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آ گئے تھے، اور ملکہ بلقیس کا تخت جو میلوں دور کے فاصلے پر تھا وہ آپ پلک جھپکنے سے پہلے لے آئے، تو اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ اگر ہر چیز کے جو عقل میں نہ آئے اس کا انکار کر دیا جائے، تو دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں، کہ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو قرآن و سنت، قرآن و حدیث کی باتوں کو اپنی عقل کے ترازو پر تولتے ہیں، اگر وہ اس کے خلاف پاتے ہیں، ان کی عقل میں وہ بات نہیں آتی تو وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے متعلق کیا کہیں گے؟ اسی طرح جو کفار مکہ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا انہوں نے انکار کر دیا کہ
ایک رات میں کسی کا اتنے بڑے فاصلے پر سفر کر کے واپس آ جانا اور رات کے تھوڑے سے وقفے میں یہ سب کچھ ہو جانا، تو ان کی عقل میں نہیں آیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو جو لوگ کرامت اولیاء کا انکار کرتے ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ جو لوگ اس میں حد سے تجاوز کر گئے ہیں، جیسے کہ بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے بزرگان دین کی طرف ایسے واقعات منسوخ کر دیے جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، جیسا کہ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف بعض کرامات منسوب ہیں کہ آپ نے ملک الموت علیہ السلام سے اپنے مریدین کی روحوں کا تھیلا چھین لیا۔ یہ سب جھوٹ اور من گھڑت ہے۔ اسی طرح آپ کی طرف ایک منسوب ہے کہ آپ کے ایک دھوبی کا انتقال ہوا، قبر میں منکر نکیر آئے، سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں، تو منکر نکیر اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ سب جھوٹے واقعات ہیں، ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے اور لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ واقعی بزرگان دین کے قریب کرنا چاہتے ہیں تو ان کی تعلیمات کو عام کریں، جو ان کی تعلیمات ہیں اس کو پھیلائیں، اور یہ بتائیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت رکھتے تھے، وہ قرآن و سنت پر کتنی سختی سے عمل کرتے تھے، ان کو ولایت کا مرتبہ کیسے ملا۔ ان کو ولایت کا مرتبہ صرف باتیں کرنے سے نہیں ملا، بلکہ انہوں نے شریعت پر عمل کیا۔ جب شریعت پر عمل کیا تو ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا تاج ان کے سر پر رکھا۔ تو ہمیں بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اگر ہم کسی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں تو کیا اس کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، ہم کہیں دھوکے میں تو نہیں۔ تو دونوں وہ لوگ کہ جو سرے سے اولیاء کرام، جو صوفیہ کرام کے منکر ہیں، صوفیہ کرام کے خلاف ہیں، وہ بھی غلط ہیں، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے حد سے تجاوز کی ہوئی کہ وہ ایسی چیزوں کو انہوں نے تصوف سمجھ لیا جس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، جو شریعت سے ٹکراتی ہیں، تو وہ بھی غلط ہیں۔ جو چیز قرآن و سنت سے ٹکرائے وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ جو چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے وہی حق ہے، اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔